ایک جب ایتھیسٹ جو ہے وہ ایک عورت کے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے، وائلنس کرتا ہے، تو وہ بعد میں توبہ کر سکتا ہے، وہ پشیمان ہو سکتا ہے، وہ شرمندہ ہو سکتا ہے۔ ہم کسی ملحد کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ بھئی خدا کا خوف کرو، کیونکہ وہ خدا کی ذات کے ہی منکر ہیں۔ ان کے نزدیک تو اگر دنیا میں کسی شخص کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے تو اس کو آخرت میں بھی کوئی انصاف نہیں ملے گا، کیونکہ ان کے نزدیک آخرت، خدا اور معیار زندگی کا کوئی پیمانہ موجود نہیں ہے جس کے ذریعے وہ اچھائی اور برائی میں تمیز کر سکیں۔ لیکن جو مسلمان ہے وہ عورت کے اوپر وائلنس کر کے شرمندہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس کو بتایا جائے گا کہ سورہ نساء کی 34ویں آیت میں تمہارے فرضی رب نے تمہیں ان عورتوں کے اوپر تشدد کرنے کی اجازت دی ہے۔ وائلنس ایتھیسٹ کرے غلط ہے، وائلنس مسلمان کرے غلط ہے، لیکن جو ایتھیسٹ کی وائلنس ہے اس کا سورس وقتی غصہ ہے، جس کو میں جسٹیفائی نہیں کر رہا ہوں، لیکن وہ بعد میں ریپینٹ کر سکتا ہے۔ لیکن جو مسلمان ہے وہ سورہ نساء کی 34ویں آیت کی وجہ سے اپنی وائلنس کو ایک ڈیوائن سینٹٹی دیتا ہے، جو کہ انتہائی غلط ہے۔ سورہ نساء کی 34ویں آیت کا صحیح کانٹیکسٹ کیا ہے؟ اس آیت کا اصل کانٹیکسٹ خاندان کو ٹوٹنے سے بچانا، ازدواجی تنازع کا مرحلہ وار حل اور ظلم و فساد کو روکنا ہے۔ یہ آیت مرد کو مطلق اختیار یا عورت پر تشدد کا لائسنس نہیں دیتی، بلکہ یہ آیت مبارکہ قرآن و سنت کو ایک ساتھ ملا کر سمجھی جاتی ہے، جہاں عدل، رحمت اور حسن معاشرت کی تاکید بار بار آتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سب میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ اور بخاری شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے نازک مزاج کی وجہ سے شیشے کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 34 کے کنٹیکسٹ کو آسانی سے یوں سمجھا جا سکتا ہے۔ پہلے تو اس آیت مبارکہ کے اندر گھر کے اخراجات کو اٹھانے کی پوری ذمہ داری مردوں کو دی گئی ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، اللہ تعالیٰ نے مرد کی ذمہ داری لگائی۔ اس بنیاد کے اوپر مرد کو عورتوں کے اوپر جو حاکم بنایا گیا ہے، عورت کی تمام تر ضروریات زندگی کو پورا کرنا مرد کے ذمہ ہے۔ اور پھر اس آیت مبارکہ میں نیک عورتوں کی صفات کو الگ بیان کر دیا گیا ہے۔ اب سرکشی کرنے والی عورتیں، جن کو آخری سٹیج پر جا کر مارنے کا حکم دیا گیا ہے، اور وہ بھی ڈنڈوں سے مارنے کا حکم نہیں ہے، وہ بھی لمٹ کے اندر ہلکا پھلکا مارنے کا ذکر ہے۔ عربی میں نشوزہن کا مطلب اگر سمجھ آ جائے گا تو آیت کو سمجھنا زیادہ آسان ہو جائے گا۔ نشوزہن کا عربی میں مطلب ہے کہ اگر کوئی عورت سرکشی کرتی ہے، یعنی ازدواجی تعلق توڑنے والی بغاوت یا خاندان کو نقصان پہنچانے والا رویہ کے معنی میں آتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں ایسے شدید مسئلے کے حل کے لیے 3 مراحل بیان کیے گئے ہیں۔ نصیحت کرنا، بستر الگ کرنا، یعنی کہ یہ بات کو منوانے کا ایک خاموش احتجاج ہے۔ وَاضْرِبُوهُنَّ، جس کا مطلب زیادہ تر ملحدین غلط نکالتے ہیں، یہ کوئی سخت تشدد، مار پیٹ یا ظلم کی اجازت نہیں ہے، بلکہ یہ ہلکا پھلکا مارنے کی اجازت ہے، اور وہ بھی آخری سٹیج میں جا کر۔ کہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 21 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی عملی نمونہ ہے۔ اور مسلم شریف کی 2328 نمبر حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی عورت یا کسی خادم کو نہیں مارا۔ اس سے بات زیادہ واضح ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا۔ اگر وہ عورت اپنے معاملات کو درست کر لے تو پھر اس کو مارنے کا کوئی بہانہ نہ ڈھونڈو۔ کہ یہاں پر میاں بیوی کے اگر آپس کے تعلقات خراب ہوں تو کس طرح ان کو درست سمت میں لایا جا سکتا ہے۔